باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم تر جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی قاعدہ یہ نہیں ہے کہ شرک سے نیچے گناہ کرتے رہو اللہ معاف کر دے گا، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ شرک ناقابل معافی ہے اور باقی گناہ قابل معافی ہیں، اگر مالک چاہے تو معافی دے دے، چاہے تو توبہ قبول کر لے۔ اور کوئی اگر مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کے حق میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی جب قبول کرنا ہی نہیں ہے، ناقابل معافی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی آذر کے لیے تو اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں، لہذا آپ ان کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کریں۔ یعنی مشرکین کے حق میں ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی اللہ پسند نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس نے حکم دے دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا ان کو۔ انسان جو اعمال کرتا ہے بعض روایات کی روشنی میں وہ 3 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک وہ عمل ہے جس کا تعلق ہم نے عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، توحید، اور باقی سارے عقیدے بھی اسی کے اندر ہیں۔ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے رسولوں کو ماننا پڑے گا، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار۔ اللہ کو مانا ہے تو قرآن کو ماننا پڑے گا، قرآن کا انکار، اللہ کے کلام کا انکار، اللہ کا انکار۔ پھر جنت اور دوزخ ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں۔ ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار اللہ کا انکار، یہ ساری ایک کیٹیگری ہے ناقابل معافی والی۔ یعنی کفر اور شرک یہ 2 ناقابل معافی جرم ہیں۔ اس کے بعد جو انسان کے پاس اعمال بچتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا ایک قسم اعمال کی ایسی ہے جس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے۔ فرمایا وہ میرے بندے کا معاملہ ہے، میرے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہے بندے کا۔ میں جو سلوک کروں میں مالک ہوں، چاہے پکڑ کر لوں، چاہے نرمی کر کے رعایت دے دوں، حساب سخت کر لوں، آسان کر لوں، میں مالک ہوں۔ مگر تیسری شک کے بارے میں فرمایا جس کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے، کہا میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں صرف اللہ اور بندے کا معاملہ 2 کا نہیں ہے، پارٹیاں 2 نہیں ہیں، پارٹیاں 3 ہو گئی ہیں۔ ہم نے کسی کی چوری کر لی، کسی کا حق مار لیا، ظلم کیا کسی پر، اور کسی کو گالی دے دی، یعنی جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ اب جب وہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کا دن ہوگا تو وہ بندہ بھی کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، میری عزت کو خراب کیا تھا، میرے جان و مال کا نقصان کیا تھا۔ اب چونکہ ایک فریق موجود ہے دعویٰ کرنے والا، اور آپ مجھے بتائیے دنیا میں تو کسی کو انصاف ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، کیا قیامت کے دن بھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو انصاف نہ ملے؟ کوئی کہے میرا حق مارا گیا تھا اور اللہ کہے کوئی نہیں بھائی ہم نے اس کو معاف کرنا ہے لہذا تم چپ کر جاؤ اپنے کام کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔
آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا ہم تو دنیا کے سارے حق مانتے پھرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندے معاف نہیں کریں گے، پھر تو پھنس گئے۔ ہاں پھنس گئے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ قیامت کا دن وہ نفسا نفسی والا دن ہے، اپنی اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ سدا باپ اولاد کی نہیں بنے گا، اولاد کا نہیں بنے گا اگر وہ اپنے معاملات سے پھنسا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی جرم نہ ڈلوا دے، ہم پھنس نہ جائیں۔ جب یہ منظر ہوگا نفسا نفسی کا اس دن جس کا ہم نے حق مارا ہوگا، تو کیا وہ ہمیں دھوکہ معاف کر دے گا؟ اس دن نہیں کرے گا معاف وہ۔ ہاں اگر رب یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے معاف کروانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے گا تو اس کو راضی کروا دے گا۔ اللہ کے لیے راضی کروانا بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں حقدار سے کہے گا کہ تم اس کو معاف کر دو، وہ کہے گا نہیں باری تعالیٰ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ مختصر کرتا ہوں بات کو، اللہ فرمائے گا اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھے گا، اس کو جنت کا ایک محل دکھایا جائے گا، کہے گا باری تعالیٰ یہ تو بڑا اعلیٰ بڑا قیمتی محل ہے، یہ تو بہت اعلیٰ محل ہے، یہ کس کا ہے؟ میں یہ اس کا ہے جو اپنا حق چھوڑ کے کسی کو معاف کر دے گا، یہ اس کا ہے جو دوسرے کو معاف کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیار ہی کر رہا ہوگا نا کہ یہ معاف کر دے تاکہ میں اس بندے کو بھی معاف کر دوں، اور اس معافی کی وجہ سے یہ بندہ بھی اونچے درجات کے اندر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر راضی کرے گا تو پھر اس کے پاس وہ مالک ہے، اس کے پاس کئی راہیں ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کو جس کا حق تھا اس کا حق دلائے بغیر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حق اپنی طرف سے دے سکتا ہے۔ دو بندے جھگڑ رہے ہوں کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، درمیان میں کوئی شریف آدمی ہے، یار مت جھگڑو، کتنے پیسے دینے ہیں؟ وہ کہے 1000 روپئے، یہ پکڑ 1000 چھوڑ، اگلا معاف کر دے گا چونکہ اس کا حق مل گیا ہے، حق سے زیادہ مل جائے گا تو اور خوش ہو جائے گا۔ اب ہم جتنے بھی عمل کر لیں تو ہم اپنے عمل سے تو جنت پا نہیں سکتے، جنت تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ اب جب بندے کو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا حق معاف کر میرے کہنے پر، میں تجھے جنت کی فلاں نعمت دیتا ہوں، تو یہ تو اللہ کا اور کرم ہو جائے گا اس کے اوپر کہ اپنے حق کی وجہ سے جو کچھ نہیں مل رہا تھا اس سے بڑھ کر اس کو مل گیا ہے۔ تو یہ سبیل ہو سکتی ہے، مگر ایسا نصیب بھی تو کسی کسی کا ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی کرے اور معاف کروا کے اس کو لے کر جائے، یہ تو بڑے نصیب والی بات ہے۔ مگر بہرحال قاعدہ اور اصول یہ طے ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اور اس کے اندر حقوق و لباس آتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور گمراہی میں جا پڑے گا، یعنی گمراہی کے کنارے پر بھی نہیں ہوگا، گمراہی میں دور جا پڑے گا جہاں سے واپس آنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مشرکین صرف عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے عورتوں کی پوجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام کیا تھے؟ مشہور نام، لات، منات، عزا، صائفہ، نائلہ، یہ سارے مؤنث نام تھے، یہ سارے مؤنث نام تھے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ نام کیوں رکھے ہوئے تھے؟ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان پر یہ نام رکھے ہوئے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹیوں کی پوجا کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر پھر شرک کے لیے ان کے بت بنا کے رکھے ہوتے تھے۔ ہمیں یہ عورتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ سرکش شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، اصل میں وہ شیطان ہے جو انہیں اس بات پہ ابھار رہا ہے اور اس بتوں کی عبادت کے اوپر انہیں مائل کرتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت شیطان پر۔ وقال لا تحرمن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور اے اللہ تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا تھا،
تو پھر اس دن یہ کھل گیا تھا، باغی ہو گیا تھا، اور اس نے کھل کے کہا تھا میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھ سے میرا مقام، میرا مرتبہ چھینا گیا، اور منصب خلافت مجھے نہیں ملا، آدم لے گئے مجھ سے، میں اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ اب وہ کیا کروں گا، وہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے، اولاد آدم میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا، یعنی میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا اور اپنی پارٹی بناؤں گا۔